اے انسان، تجھ پر 3 ولایتیں واجب ہیں۔ ایک اللہ کی ولایت، دوسرا میرے رسول کی ولایت، تیسرا اہل بیت رسول کی ولایت۔ ولایت کا مطلب، ولایت کا مقصد ایک ہے زبان سے ولایت کا اقرار کرنا، یہ ہے نظریے کو قبول کرنا۔ ایک ہے اپنے اعضاء و جوارح پر ولایت کو نافذ کرنا، یہ ہے ولایت عملی کا مقام۔ اور جب انسان ولایت کو اپنے بدن پہ نافذ کر لیتا ہے تو خدا اسے کرامت عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کا سلمان بن جاتا ہے، یہ اپنے زمانے کا مالک بنتا ہے، یہ بہجت بنتا ہے، یہ مراشی بنتا ہے، یہ قاضی بنتا ہے۔ یہ ان کرامات کو مس کر لیتا ہے کیونکہ اس کا جو دامن ہے وہ دامن علی ابن ابی طالب سے متصل ہو جاتا ہے۔ اب ہم کب اس ولایت تک پہنچیں گے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا جو اسلام ہے وہ رسمی نہیں ہونا چاہیے، تمہاری جو عزاداری ہے وہ رسمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا اسلام عقلانی اسلام ہونا چاہیے، تمہاری عزاداری عقلانی عزاداری ہونی چاہیے۔ جب تم رسموں میں پڑھتے ہو تو لوگوں کو دیکھا دیکھی میں عمل انجام دیتے ہو، لیکن جو کام عقل سے کیا جاتا ہے اس کی دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلا کوئی پوچھے عزاداری کیوں کر رہے ہو؟ اگر جواب یہ ملا کہ بھائی ہم صدیوں سے کر رہے ہیں، میرے آبا و اجداد کر رہے تھے، میرے بابا جلوس نکالتے تھے، تو یہ ہے رسمی مومن۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ حسین کی عزاداری کیوں کر رہے ہو تو جواب انسان کا عقل سے ہونا چاہیے، اور عقل جب جواب دیتی ہے تو یا قرآن سے دیتی ہے یا حدیث سے دیتی ہے یا اہل بیت کی رفتار سے دیتی ہے۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو چرخہ چلا رہی تھی۔ بوڑھی خاتون ہے، ان پڑھ ہے، نہ میٹرک تھی اس زمانے میں نہ انٹر پاس تھی، بالکل بوڑھی خاتون ہے، نبی کی چاہنے والی ہے۔ فرمایا اے خاتون، کیا اللہ کو مانتی ہو؟ کہتی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں مانوں گی؟ جب آپ کو مان لیا تو میں نے خدا کو بھی مان لیا۔ نبی فرماتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تو اللہ کو مانتی ہو، لیکن کیا اپنے اللہ کے ماننے پر، اس خدا کے وجود پر تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ صرف یہ نہیں میں نے کہا ہے اور تم نے مان لیا، تھوڑا اپنی عقل سے بھی سوچو وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تم نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی دلیل اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ فرماتے ہیں وہ خاتون چرخہ چلا رہی تھی، دھاگے والا چرخہ پرانے زمانے کا، اور اس نے چند لمحوں کے بعد جب چرخہ چلا رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، کہا یا رسول اللہ یہ میری دلیل ہے۔ صحابی کھڑے ہیں، کہہ رہے یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بوڑھی کہنا کیا چاہتی ہے؟ چرخہ چلا رہی ہے، ہاتھ کو روک لیا، چرخہ رک گیا۔ رسول نے فرمایا میرے اصحاب کو بتا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ دیکھیے وہ صحابی تھے، یہ عام مومنہ تھی، لیکن جو اس کی نظری ولایت تھی وہ زیادہ مضبوط تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جب یہ چرخہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنی توحید کو مضبوط کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر سکتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے خزانے تک یہ پہنچ جاتا ہے، پھر اسے محمد بھی سمجھ میں آتا ہے، پھر اسے مولا علی بھی سمجھ میں آتے ہیں، پھر اسے کربلا میں امام حسین کے اٹھائے ہوئے اقدام بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جس نے زبانی لا الہ الا اللہ کہا، تمہارا لا الہ الا اللہ بھی عقلانی ہونا چاہیے، تمہارا رسول بھی عقلانی ہونا چاہیے، تمہارا امام بھی عقلانی ہونا چاہیے، اور جب تم نے 3 چیزوں کو عقل سے مانا اب تمہاری زندگی میں بھی کوئی کام بے عقلوں والا نہیں ہوگا، تمہارا کلام بے عقلوں والا کلام نہیں ہوگا، تمہاری ہر چیز کی دلیل عقل کی بنیاد پر ہوگی۔ خود مولا علی کو مانا کہ شیعت نے رسول کے بعد اگر خلیفہ مانا تو مولا علی کو مانا، کیا ایسے ہی مان لیا؟ فرمایا نہیں، عقل کی بنیاد پہ۔ یہ خود مولا کا دعویٰ کرنا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کیا بتا رہا ہے؟ مولا میں آپ سے کیوں پوچھوں، مجھے یقین ہے۔ فرمایا نہیں پوچھو تاکہ تمہاری عقل مطمئن ہو جائے۔ اگر نبی کے پاس کسی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو علی مرتضیٰ کے پاس۔ امام جماعت 7 سال کے فرماتے ہیں پوچھو۔ امام رضا پر اس زمانے کے شیعوں نے لیاذ باللہ شک کیا کہ آپ امام نہیں ہو، تبھی مولا کو کہا جاتا ہے غریب الغربا۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ مولا کا لقب غریب کیوں ہے، سمجھتے ہیں کیونکہ مدینے سے مولا مشہد آئے،
تو کئی ظاہرین جاتے ہیں کہتے ہیں مولا آپ کا جیسا روزہ ہے ایسا تو آپ کی دادی کا نہیں ہے، تو آپ کو کیوں غریب کہا جاتا ہے؟ غریب تو آپ کی دادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اردو والا غریب ہے، غریب الغربا کا مطلب یہ واحد امام ہے جس کی غربت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے زمانے کے شیعوں نے امام کا اقرار نہیں کیا تھا، شک کرتے تھے کہ مولا کو دیر میں اولاد ہوئی، کہتے تھے جو صاحب اولاد نہیں ہے وہ امام کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اولاد دی، پھر ایسے بدبخت بھی موجود تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن امام نے برا نہیں مانا۔ امام نے کہا جو سوال ہے تمہارا امام رضا تمہیں جواب دے گا۔ انہوں نے کہا ہم کسی شخص کو لائیں گے جو چہرہ شناس ہے، جو شکل دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ امام نے کہا جس کو بلانا ہے بلاؤ۔ ایک مرتبہ امام کو زمینوں پر لے گئے، کھیتی باڑی ہو رہی تھی، امام رضا کو کہا کہ آپ دور دراز علاقے میں چلے جائیں اور جتنے کسان کھیتی باڑی کر رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ مل کے کھیتی باڑی کریں، اور یہ بچہ جو ہے امام جواد یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے۔ یا چہرہ شناس آیا، چند منٹ بیٹھا، کہا چہرہ شناس یہ جتنے بچے کھیل رہے ہیں یہ جو بچہ ہے اس بچے کا بابا کون ہے؟ ذرا دیکھ کے بتاؤ۔ سمجھیں کہ کوئی 20-25 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور تقریباً کوئی 15-20 کسان وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سب کے چہروں کو دیکھا، پھر کسانوں کے چہروں کو دیکھا، اور جب چہرے یہ امامت پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ نور رضا کو دیکھا، پھر نور جواد کو دیکھا۔ اگر اس کا کوئی والد ہو سکتا ہے تو یہ ہے جس کے چہرے سے مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ اہل بیت نے برا نہیں مانا۔ عقلانی جو مذہب ہوتا ہے اس میں سوال کی بھی اجازت ہوتی ہے، اس میں جواب کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جب میں خدا کے وجود پر سوال کر سکتا ہوں تو کسی اور کے وجود پہ سوال کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا اے بوڑھی اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ دلیل یہ ہے کہ جب چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ گویا بوڑھی نے اپنی سادگی میں ایک بہت بڑی دلیل دے دی جو فلسفی اور عقلانی دلیل ہے، جس دلیل کو ہم کہتے ہیں دلیل حرکت۔ دلیل حرکت۔ کائنات میں ہر وہ شے جس میں موشن ہے، جس میں حرکت ہے، اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینے والا موجود ہے۔ یہ جو مٹیریل دنیا ہے، کیونکہ ہم ہیں عالم مادہ میں، اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، مادی دنیا ہے۔ جب اس دنیا سے جائیں گے تو عالم برزخ ہے، عالم مثال ہے، مختلف عوالم میں انسان سفر کرتا ہے، لیکن جس عالم میں انسان آیا ہے اس کو کہا جاتا ہے عالم مادہ۔ سائنس بھی کہتی ہے کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں حرکت نہیں ہے، جس میں موشن نہیں ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کی باڈی کے اندر حرکت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اور فرمایا جو بھی چیز ہلتی ہے اس کو کوئی ہلانے والا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ٹیشو پیپر میں نے اٹھایا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، میری انگلی اس ٹیشو پیپر کو اٹھا رہی ہے تو جتنی میری ہاتھ میں طاقت ہے اتنا وہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ آپ ہاتھ سے تھوڑا چھوٹا سا پتھر بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان ہاتھ سے پہاڑ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو پہاڑ کو اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب ذرا تصور کریں، جو پہاڑ کو تو چھوڑیے، جو پوری زمین کو حرکت دے رہا ہے، اس کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی؟ جو زمین کو حرکت میں لا رہا ہے، جو ستاروں کو حرکت میں لا۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا ذرہ نہیں ہے، یہ سائنس سے ثابت ہے کہ اس کے اندر حرکت موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل آپ کو دوں، آپ گھر میں سیب لا کے رکھ دیجئے، یہ سیب 1 مہینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا خراب ہونا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ حرکت موجود ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور جب یہ بدلتا جاتا ہے تو خرابی کی طرف جاتا ہے، اور جب خراب ہوتا ہے پھر کسی اور شیپ میں آتا ہے، پھر کسی اور شیپ میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو حرکت ہے یہ آپ کے جسم میں ہے، کیونکہ مادے میں ہمیشہ حرکت ہوتی ہے۔ کہ کل میں نے کہا کہ مادہ پرانا ہوتا ہے، پرانی جو چیز ہوتی ہے اس میں زوال ہوتا ہے، اور جس میں زوال ہوتا ہے اس میں فنا ہوتی ہے، اور خدا وہ ہے جسے فنا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کون اسے حرکت دے رہا ہے؟ اس پوری کائنات کو حرکت دینے والا کون ہے؟ جو زمینوں کو حرکت دے رہا ہے، جو سورج کو حرکت دے رہا ہے، جو ستاروں کو حرکت دے رہا ہے۔ تو آپ نہیں بتا سکتے کہ مولانا فلاں وجود ہے جو حرکت دے رہا ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کے وجود میں اتنی طاقت ہو۔ تو کسی واجب الوجود کو ماننا پڑے گا جو پوری کائنات سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے، جو اس پوری کائنات کا محرک ہے۔ اور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ پروردگار عالم کا وجود ہے، وہ رب العالمین کا وجود ہے۔
عجل فرجہم یا علی۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا کبھی کبھی آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی خبر ملتی ہے بھائی آج میرا برتھ ڈے ہے، اس دن اس کو پتہ چلتا ہے مثلا آج 35 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں لگا، وقت اتنی جلدی سے گزر گیا۔ تو آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا، انٹرنلی خود کو بوڑھا نہیں سمجھو گے۔ آپ جسم سے سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے کیونکہ جسم میں رد و بدل ہے، تبدیلی ہے، لیکن ذاتاً آپ خود کو بوڑھا کبھی بھی فیل نہیں کرتے ہو، کیونکہ بوڑھا جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ روح جو 4 سال میں تھی وہی 20 سال میں، جو 20 سال میں وہی 60 سال میں، جو 60 سال میں وہی 100 سال میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں بھائی فلاں صاحب بوڑھے ہو گئے، کوئی کہتے ہیں بھائی بوڑھا ہو گیا، اس کی خواہشیں تو دیکھو۔ بھائی بوڑھا جسم ہوا ہے، روح تو ویسی کی ویسی ہے۔ ہاں، روح تو ہمیشہ اس کی کوئی، آپ نہیں کہہ سکتے کہ روح 20 سال کی 30 سال کی ہے، کیونکہ وہ مادی شے ہے ہی نہیں، یہ مادہ ہے جس کے اندر رد و بدل آتا ہے، روح میں کبھی بھی رد و بدل نہیں آتا۔ اچھا، ایشو کہاں ہوتا ہے؟ یہ ذرا ٹاپک سے تھوڑا الگ ہے۔ ایشو کہاں ہوتا ہے کہ جسم ہے محدود، لمیٹڈ۔ مثلا آپ کو بھوک لگی، سفرے پہ کھانا ہے، 2 روٹیاں کھا کے پیٹ بھر جائے گا۔ جسم ہے محدود، روح ہے لامحدود، یا ایسے کہوں جسم کی جو خواہش ہے وہ محدود ہے، روح کی جو ڈیمانڈ ہے وہ لامحدود ہے۔ اب جب یہ جسم اور روح کو سمجھ نہیں پاتا، تو جب یہ روح جسم سے ملتا ہے تو یہ لامحدود خواہشیں اس سے کرواتا ہے۔ غور کیجیے گا، روح کی ڈیمانڈ لامحدود، روح ہمیشہ بقا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ایک ایسا وجود جسے بقا چاہیے، وہ باقی وجود ہے، اس کی ڈیمانڈ سے ہی انلیمیٹڈ، کیونکہ وہ خود انلیمیٹڈ ہے، وہ ہمیشہ بقا کی جنگ لڑتا ہے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے میں ہمیشہ باقی رہوں۔ لیکن جب جسم میں آ گیا اور جسم کی ڈیمانڈ ہے لمیٹڈ، اب اگر اسے معرفت اہل بیت نہیں ہے، اس کے بجائے کہ یہ انلیمیٹڈ چیزوں کی خواہش کرے جن کا ملنا آخرت میں ہے، یہ انلیمیٹڈ چیزوں کو دنیا میں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ڈیمانڈ اس کے زندگی کے گزر و سفر 1 لاکھ ہے، لیکن کیونکہ روح کی ڈیمانڈ انلیمیٹڈ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے 1 گلاس پانی، یہ پورے کنویں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کیونکہ اثر روح کا پڑ رہا ہے۔ معرفت کیونکہ نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، لہٰذا ہمیشہ والا پانی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بچوں کے لیے، اس کی زندگی کے لیے 1 کروڑ کافی ہے، لیکن اتنا اس کے وجود میں حرص ہوتا ہے کہ یہ اربوں روپے جمع کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے اور اربوں روپے جمع کروں گا۔ کیوں؟ یہ جسم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ روح کی ڈیمانڈ ہے، روح ابدیت کو طلب کرتا ہے۔ اب کیونکہ معرفت نہیں ہے، اس کے بجائے کہ یہ جنت کو طلب کرے، علی کی نوکری کو طلب کرے، اس کے بجائے کہ یہ وہ چیزیں چاہے جو آخرت، کیونکہ معرفت نہیں ہے، یہ جگہ بدل دیتا ہے، اس کے بجائے کہ آخرت کو طلب کرے جو ابدی دنیا ہے، یہ دنیا کو طلب کرنے لگتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط ہے، نہ مال میرا رہا، نہ اولاد میری رہی، نہ گھر میرا رہا۔ کہ جب مولا کے چاہنے والا آیا اور کہنے لگا یا علی، کہتا ہے مولا سے پہلے ملنے گیا، مولا غریب گھر میرے رہے تھے، اور جب مولا خلافت پر پہنچے تو میں نے کہا مولا کا کوئی بہت بڑا گھر بن چکا ہوگا۔ اب جب مولا سے ملنے آیا دیکھا مولا اسی سادہ گھر میں رہ رہے ہیں، کہنے لگا یا علی میں نے سوچا حکومت مل گئی، تخت مل گیا تو آپ نے کوئی بڑا گھر بنایا ہوگا۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا میں نے بنایا ہے۔ کہ مولا کہاں ہے؟ امام نے کہا تجھے لے کر چلتا ہوں۔ اس نے سمجھا علی نے شہر سے باہر کوئی بہت بڑا فارم ہاؤس بنایا ہوگا اور مولا مجھے وہاں لے جا رہے ہیں۔ مولا اس کو لے کر گئے اور دیکھا چلتے چلتے علی قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ پریشانی کے عالم میں، یا علی یہ تو قبرستان کا، یہ تو قبرستان میں قبریں ہیں۔ امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبروں میں رہنے والوں، علی کا تجھ پر سلام ہو۔ بس فرق اتنا ہے تم تھوڑا علی سے پہلے چلے گئے ہو اور علی بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں۔ یہ پریشان ہوتا ہے مولا آپ تو بڑا گھر دکھانے والے تھے، فرمایا یہاں کے گھروں کو فنا ہے، مرنے کے بعد جنت میں آ کے علی کا گھر دیکھ لینا۔ یہاں کے گھروں کو فنا ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، آج تیرا کل تیرے بیٹے کا، لیکن ایک وہ گھر ہے جو جنت میں ملتا ہے، اس گھر کو بقا ہے۔ تبھی فرمایا یہ مت دعا کرو خدایا ڈیفینس میں بڑا گھر دلا دے، ہاں بحریہ ٹاؤن میں بڑا گھر دلا دے،
دنیا کے گھروں کو بقا نہیں ہے، دعا یہ کرو خدا ایک ایسا گھر دے جو علی کی ہمسایگی میں مجھے عطا ہو، حسین کی ہمسایگی میں عطا ہو، اللہ کے نبیوں کی ہمسایگی میں عطا ہو، کہ ایک گھر سے نکلوں تو دائیں طرف علی کی زیارت ہو جائے اور بائیں طرف حسین کی زیارت ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو انسان کب یہ خواہشیں کرتا؟ جب خود کو سمجھے، جب اس کا دین عقلانی دین ہو۔ شیطان انہی جگہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ جو چیز فنا ہے اسے بقا دکھاتا ہے، اور جو بقا ہے اسے فنا دکھاتا ہے۔ مثلا آخرت بقا کا نام ہے، وہ موت کو فنا بتاتا ہے۔ مر گئے تو سب کچھ ختم، اور مولا فرماتے ہیں مرنے سے تجھے بقا ملتی ہے، تجھے زندگی ملتی ہے۔ ہاں، امام حسن کا ایک چاہنے والا تھا۔ دیکھیے انسان کی ہوتا یہ ہے کہ انسان اہل بیت کے کئی ایسے چاہنے والے تھے جو ڈرتے تھے۔ واقعاً موت انسان کے لیے باعث ڈر بھی ہے اور باعث خوف بھی ہے، لیکن اہل بیت فرماتے ہیں ڈرتا وہ ہے جو چور ہے، ڈرتا وہ ہے جو چور ہے۔ مثال دوں، ایک بندے نے چوری کی ہے، اس کا کام ہی چوری کرنا ہے۔ اب راستے میں پولیس کو دیکھتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ پولیس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھتا ہے فوراً چوکس ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر سے چور ہے۔ فرمایا جو خدا کا چور ہے وہ ملک الموت سے ڈرتا ہے، لیکن جس نے چوری کی ہی نہیں ہے اس کے لیے تو موت علی کی زیارت کا پیمانہ ہے، وہ کبھی تو فرمایا اے انسان اگر تو سوچے اپنی عقل سے، خدا وہ کچھ تجھے عطا کرے گا جو تمہارا حقیقت میں کیا تھا؟ مقام تھا۔ وہ کب ہوگا؟ جب تو ان عقلانی بحثوں کو سوچے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان قلم سے لکھے تو ذرا پہلے مرتبہ میں آدمی دیکھے تو کہے گا یہ سیاہی ہے جو چل رہی ہے، پھر ذرا غور کرے گا کہ نہیں یہ سیاہی نہیں، یہ قلم ہے جو چل رہا ہے، پھر کہے گا یہ قلم نہیں ہے، یہ ہاتھ ہے جو قلم کو چلا رہا ہے، پھر کہے گا یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ پورا بازو ہے، پھر کہے گا بازو نہیں ہے جسم ہے، پھر کہے گا جسم نہیں ہے روح ہے۔ تو کائنات کی ہر شے کو حرکت ہے، اور اس کا محرک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ جب تو محرک عالم کو خدا سمجھے تو یہاں تجھے تمہارے وجود میں معرفت آتی ہے۔ کل میں نے کہا کہ جو انسان ولایت اہل بیت کے اندر داخل ہوتا ہے، کیوں اہل بیت ہمیشہ اللہ کے دربار میں سرگریز تھے؟ کیونکہ مسبب الاسباب خدا کو سمجھتے تھے۔ دو بیماریاں معصوم فرماتے اگر ہمارے چاہنے والے میں آ جائیں یہ ہماری ولایت کے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ ان دو بیماریوں کو آپ ڈائنامیٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، دو ایسے بڑے بم ہیں جن کے اوپر اگر انسان ایک بلڈنگ کھڑی کر دے، دنیا کی حسین ترین بلڈنگ، نیچے تو ڈائنامیٹ رکھ لو، اور جب وہ پھٹیں گے ساری بردن آ کر زمین پر گر جائے گی۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عزاداری کرو، ماتم کرو، مجلسیں سنو، لیکن اگر تمہارے اعمال کے نیچے یہ دو ڈائنامیٹ پڑے ہوئے ہیں تو ایک دن آئے گا یہ پھٹیں گے اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک بم اور ایک ڈائنامیٹ کا نام ہے حب ذات۔ جب انسان کے اندر ذات کی محبت آتی ہے، ذات کی محبت کیا کرتی ہے؟ تمام تر کمالات کا باعث خود کو سمجھتا ہے۔ مثلا خطیب ہو تو کہے گا مجمع میری وجہ سے، اچھی آواز کا منہ خوان ہو کہے گا لوگ میری وجہ سے مجھے سننے آتے ہیں، لوگ میری وجہ سے جمع ہوتے ہیں۔ کسی عہدے پر پہنچا کہے گا میں اپنی محنت سے، میں اپنی وجہ سے اس عہدے پر ہوں۔ اور جب یہ فکر کسی انسان کے ذہن میں آتی ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ معافی کے قابل ہے لیکن تکبر معافی قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کا دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ کتنا بھی بڑا خطیب ہو، اللہ ایک نس کو کام کرنے سے روک دے، انسان کا حافظہ نہیں رہے گا تو مجلس کیسے پڑھے گا؟ تجھے حافظہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کئی ایسے خطیب تھے اپنے بڑھاپے کی عمر میں الزائمر کے شکار ہو گئے، تو یہ خدا کیوں ایسی بیماریوں میں انسان کو ڈالتا ہے؟
تاکہ انسان کو پتا چلے کہ میرے اندر جتنا بھی کمال ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال دینے والا با کمال ہے، جس نے تجھے یہ ذہن دیا جس کی وجہ سے تو کر رہا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا جس میں حب ذات ہوتی ہے، یہ جتنے منافقین رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوئے حب ذات کی وجہ سے، ایک نبی کا چاہنے والا کہ یا رسول اللہ ہم دو کے درمیان فیصلہ کروائیے، نبی نے فیصلہ کیا، فیصلہ اس کے خلاف گیا، اور جیسے خلاف گئے اس نے کہا رسول نے فیور کیے، منافق بنا، نبی سے دشمنی، شہید ثانی، شیعت کے بہت بڑے عالم دین جس کی قربانیاں، جن کو شہید کیا گیا، شام کی گلیوں میں پھیرایا گیا، جسم کو جلایا گیا، راکھ کر کے اڑا دیا گیا، وہ شہداء جنہوں نے زندان میں جا کے شیعت کی فقہ کی کتابیں لکھی، یہ کیوں شہید ہوئے؟ ان کے ساتھ رہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، لیکن جب شہید نے کسی فیصلے میں اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، اس نے جا کر شہید کے خلاف کیا کر دی؟ شکایت کر دی۔ کئی واقعات آپ دیکھتے ہیں، مولانا اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، مختلف آپ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ اتنے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اسی شخص کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں۔ یہی ابن ملجم کی مثال ہے، یہی ابن سعد کی مثال ہے، یہی شمر کی مثال ہے۔ تو جس معاشرے میں حب ذات آ جائے وہ معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، کہ میں کہوں اگر مجھے مجلس ملے تو ممبر اچھا، مجھے نہ ملے تو ممبر اچھا نہیں ہے۔ یہی حب ذات ہے کہ تمام تر تعلقات کی بنیاد اگر حب ذات پر ہوگی تو دشمنیاں بنتی ہیں۔ میاں بیوی میں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے، کیونکہ ان کا رشتہ محبت خدا کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر مرکز پروردگار عالم بن جائے تو دوستیاں خدا کی وجہ سے، نفرتیں خدا کی وجہ سے، محبتیں خدا کی وجہ سے، تمہاری ذات کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مولا علی کا جملہ دعائے کمیل میں، الہی صبرت علی حر نارک، اے خدا میں نے صبر کیا۔ مولا در سے توحید دے رہے ہیں کہ اے مومن یہ تمہاری توحید ہونی چاہیے کہ اگر خدا آگ میں بھی ڈالے تو اللہ کی آگ پر بھی صبر کر۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ خدا نعمت دے تو خدا کو مان، کہ خدا تو جزا بھی دے میں تیرا ہوں، تو سزا بھی دے میں تیرا ہوں۔ دونوں رضن برضا کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ خدا نے امام حسین کو معصوم بنایا تو مولا سجدے کریں اور کربلا کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور ننھے سلیسکر کا گلا کٹا، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، بھتیجوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب حسین کہے خدا میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اب حسین 2 سجدے اور کر رہے ہیں کہ خدا میں نے اکبر کی خاطر تجھ سے محبت نہیں کی۔ جو کچھ بھی ہو جائے، اگر مصیبت آئے پھر بھی ہم شکر کرتے ہیں، اگر نعمتیں آئیں۔ غالباً جناب جابر میرے امام کی خدمت میں آئے، امام نے کہا بہت بوڑھا ہو چکا تھا، کہ جابر زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کہ مولا اب اس مقام ایمان پر آ چکا ہوں کہ زندگی سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے، صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، پیسے سے زیادہ فقر اچھا لگتا ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اعلیٰ مقام پر آ چکا ہوں، کہ مولا آپ کے لیے زندگی کا معیار کیا ہے؟ امام نے فرمایا جابر ہم تمہاری طرح نہیں سوچتے، اگر اسے موت اچھی ہے تو ہمیں بھی موت اچھی لگتی ہے، اگر اسے امیری پسند ہے تو ہمیں امیری پسند ہے، اگر اسے فقر پسند ہے تو ہمیں فقر پسند ہے، بس جس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جتنے اختلافات کی جڑ ہے یہ انسان کی ذات کی محبت کی جڑ ہے۔ منافقین جڑوں کو ڈھونڈو، صرف دشمن علی دشمن حسین پر لعنت بھیجنے کی ضد نہ کرو، یہ سوچو کہ اس پہ لعنت پڑ کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی طرح میری طرح وہ بھی انسان تھے، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے تو وہ گنہگار نہیں تھے نا، لیکن وہ ایسے کیوں بنے، ان کا کیریکٹر کیوں بنا؟ اس میں میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے درس ہے۔ میں لعنت بھیجوں نہ بھیجوں، یزید پہ تو ویسے ہی پڑ رہی ہے، دشمن علی پر ویسے ہی پڑ رہی ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں سارے کے سارے دشمن اہل بیت، ان ممالک میں تو کوئی یزید پہ یا شمر پہ لعنت نہیں بھیجتا، لیکن اللہ کی لعنت تو آ رہی ہے نا، ملائکوں کی لعنت تو آ رہی ہے نا، اولیاء اللہ کی لعنتیں تو آ رہی ہیں نا۔ سوال یہ ہے کہ میں اس لعنت سے کیسے بچوں گا؟ جب میں سوچوں گا جو جن صفات کی وجہ سے یزید بنا، حب ذات کی وجہ سے، اگر یزید میں ذات کی محبت نہ ہوتی تو کبھی امام حسین کو قتل نہ کرتا۔ یہ ذات کی محبت ہے جس نے لوگوں کو علی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کئی سال میں نے مجلسوں میں کہا جناب زبیر کا واقعہ پڑھیے، مسلمان اگر تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بھائی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ کیا ہے یہ مشاجرات صحابہ ہم نہیں پڑھیں گے؟ جب قرآن میں خدا اپنے نبیوں کی باتیں بتاتا ہے، خضر اور موسیٰ کا آپس میں انبن وہ بتا رہا ہے پروردگار عالم، تو کیوں بتا رہا ہے کہ اللہ توہین کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی؟ حضرت یوسف کا واقعہ بتا رہا ہے، حضرت آدم
کی ترک اولا کا واقعہ بتا رہا ہے، تو اللہ کو بدرجہ اولا سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیوں اپنے نبی کی کمزوریاں بتا رہا ہوں، لیکن خدا بتا رہا ہے تاکہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تاریخ قصہ نہیں ہے، تاریخ عبرت ہے کہ سیکھو جو مصطفیٰ کے ساتھ بھی رہے تھے لیکن پھر بھی مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے اندر کون سی صفات تھی، اور اگر علی رکے تھے تو علی کے اندر کون سی صفت تھی؟ وہ صفات اپنے وجود کے اندر پیدا کرو۔ ہر زمانے میں یہ نفس اگر اس کے پاس تھا میرے پاس بھی ہے۔ شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ نفس نے شیطان بنایا، وہ آج تیرے پاس بھی ہے۔ جو بڑے بڑے عابدوں کو اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے، کیا تجھے نہیں کر سکتا؟ جناب زبیر جن کو سیف الاسلام کا لقب ملا، کہ مرنے کے بعد علی اس کی تلوار کو حسرت سے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ تلوار ہے جس نے کئی مرتبہ میرے رسول کے کلیجے کو ٹھنڈک دی تھی، جو مجاہد اسلام تھے، کہ جب مولا کے دروازے پر بیعت کے لیے آئے، یہ پہلا شخص ہے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، یہ دفاع سیدہ میں نکلتا ہے، دفاع امیر المومنین میں نکلتا ہے، اسے گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور مولا فرماتے اگر میرے پاس لوگ ہوتے میں اپنا حق لیتا، مولا فرماتے لوگ میرے پاس نہیں ہیں، فرماتے یا علی ہم ہیں، مولا فرماتے کل مسجد میں آ جانا، 4 لوگ آتے ہیں، ان 4 میں ایک کا نام زبیر ہے، اور رسول کسی صحبت میں بیٹھتے ہیں، زبیر ہمیشہ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، نبی نے فرمایا اے زبیر کیوں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے؟ کہ یا رسول آپ نے خود فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس وقت نبی نے فرمایا زبیر ایک وقت آئے گا تو اسی علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، کہ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، علی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، پھوپھی کا بیٹا بھی ہے، بڑی قرابت داری مولا امیر المومنین سے، لیکن جنگ جمل میں زبیر علی بن ابی طالب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا یہ کبھی بھی علی کے مقابلے میں نہ آتا۔ حب ذات، اولاد کی محبت میں لوگ دشمن بن جاتے ہیں، مال کی محبت میں دشمن بن جاتے ہیں، مال کی محبت میں اطاعت پروردگار عالم نہیں کرتے۔ کیوں آج مومن خمس نہیں دیتا؟ کیوں آج مومن واجبات پہ عمل نہیں کرتا؟ کیونکہ یا مال کی محبت ہے یا دنیا۔ حب مال پہلا ڈائنامٹ حب ذات ہے، دوسرا ڈائنامٹ حب الدنیا ہے۔ یہ 2 ایسی وجوہات ہیں جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا اے انسان جب تک ان 2 محبتوں کو دلوں سے نہیں نکالو گے۔ امام خمینی کے استاد آئے ملکی تبریزی، ان کے بھی بہت بڑے استاد تھے، فرماتے ایک دن میں اپنے استاد کے پاس گیا، خمینی صاحب کے استاد اپنے استاد کے پاس گئے، فرماتے میں نے کہا قبلہ میں کئی دنوں سے اپنے نفس کی پاکی، اب یہ کل 2-3 مجالس اور ہیں تو اور درجات، قلب کی پاکی، فکر کی پاکی، خیال کی پاکی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جب انسان وہ کر لیتا ہے تو پھر خدا اسے ولایت اہل بیت عطا کرتا ہے، عملی اعتبار سے پھر وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں اتنے دنوں سے عمل کر رہا ہوں لیکن کوئی اچھا خواب، کسی فرشتے کی زیارت، اہل بیت کی زیارت نہیں ہو رہی، مجھے کرامت نہیں مل رہی، قبلہ بتائیے میرے اندر کون سی غلطی ہے، ایسی کون سی صفت ہے؟ استاد نے کہا کہ میرے شاگرد تیرا نام کیا ہے؟ شاگرد پریشان، استاد جی آپ کو تو پتہ ہے میرا نام کیا ہے، کہ پھر بھی بتا، کہ یہ نام ہے، کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہ ملکی قبیلے سے ہوں۔ کہ تمہارے فلاں رشتہ دار فلاں شہر میں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کہ ان سے تمہارے دل میں بغض ہے کہ نہیں ہے؟ ان رشتہ داروں سے دل میں بغض ہے؟ کہاں قبلہ انبن ہے، کئی سالوں سے آپس میں ہم بات نہیں کرتے۔ فرمایا جب غیر اللہ کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ اپنی ذات کی خاطر اگر کسی سے نفرت کرو گے تو اس دل میں کبھی بھی ولایت نہیں آ سکتی۔ قلب کو صفا دینا پڑتا ہے، یعنی یہ جو دل ہے نا یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں کبھی چہرے علی نظر آتا ہے، کبھی چہرے حسین نظر آتا ہے، کبھی چہرے امام زمانہ، لیکن کب نظر آئے؟ جب آئینہ صاف ہوگا، جب آئینہ دھندلا ہے، اس پر تم نے اپنی محبتوں کے اسٹیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ اور میں کسی سے نفرت نہ کرنا، اگر کرو تو اللہ کی خاطر، کسی سے محبت نہ کرنا، اگر کرو تو پروردگار عالم کی خاطر۔ اور اتنی سخت روایت میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر مومن سے ناراض ہو، علی والے سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا متکبر کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو نیچا نہیں کرتا، کہ اگر یہ 2 مومن آپس میں صلح نہ کریں تو ان دونوں پر اللہ کی، رسول کی اور اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے۔ 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے،
3 دن سے زیادہ. اس کا مطلب اس کا دل ناپاک ہے. اس نے آپس میں لڑائی کی. ظاہر ہے لڑائیاں پیسے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا کسی نے مجھے گالی دی, تو تمام تر لڑائیوں میں ذات شامل ہے, اللہ تو ہے ہی نہیں بیچ میں. تو اس نے کہا کہ مولا دونوں پر کہا کہ مولا قصور میرا نہیں ہے, قصور اس کا ہے. پر میں اگر اس کا بھی قصور ہے تو 3 دن تیرے پاس مہلت ہے, اس کے دروازے پہ چلا جا اور کہ اے مومن اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے, اگر تیری غلطی ہے میں نے تجھے معاف کیا. کہ اب اس کی مرضی ہے وہ تیرے ساتھ صلح کرے یا نہ کرے. پر میں اب اگر تو اس کے دروازے سے واپس آتا ہے لعنت تیرے سر سے اٹھ جاتی ہے. اگر وہ بغض ابھی بھی دل میں رکھ کر بیٹھا اس کے سر پر کھڑی رہتی ہے. اچھا ہمارے صلح کس طرح ہوتا ہے, کہتے مولانا معاف کر دیا لیکن دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ معافی نہیں ہے جب تک دل سے قدورت کمپلیٹلی نکال نہ دو, جب تک دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی برا نہ ہو. ہمیں مولانا معاف کر دیا, یہ منافقت ہے. بڑے بڑے لوگ آپس میں لڑتے ہیں لیکن میٹنگز میں سٹنگز میں آپس میں سیاستدانوں کی طرح گلے ملتے ہیں, لیکن دل میں ایسی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ کردار اہل بیت کے چاہنے والے کا نہیں ہے. جب دل میلا ہے تمام تر معارف قلب کے توسط سے آپ کے خیال میں آتے ہیں. اگر تم نے دل کا راستہ بند کر دیا کبھی بھی کرامت تک نہیں پہنچ پاؤ گے. فرمایا اس کے در سے واپس آ جا, اب لعنت اس کے سر پر ہے, اگر وہ صلح نہیں کرتا لعنت تیرے سر پر نہیں ہے. اب سنیے امام کا جملہ. فرمایا ہر وہ قدم, جنت کا معنی بہت آسان ہے. اگر انسان چاہے عارف باللہ بننا بہت آسان ہے, سلمان بننا بہت آسان ہے. سوال یہ ہے تو چاہے, جب تک ارادہ نہیں کرے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ٹیشو پیپر ہے میں ارادہ کروں تو اٹھے گا نا, ارادہ نہیں کروں تو کیسے اٹھے گا. امام فرماتے ہر وہ قدم جو اس کے در سے اپنے گھر کی طرف بڑھاتا ہے, خدا ہر قدم پہ تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں بڑھاتا ہے. جب تک تو گھر تک پہنچتا ہے خدا تیرے نام اعمال میں 70 مقبول حجوں کا ثواب لکھ لیتا ہے. مفت میں حج مل رہے ہیں لیکن حب ذات کی وجہ سے مجال ہے جو میں کسی کے سامنے تھوڑا جھکوں. یہی جھکنا کیوں کہا کہ سجدہ کرو, تاکہ تیری انا مرے, تیرا تکبر مرے. خاک پہ اپنا ماتھا رکھو تاکہ تمہارا تکبر مر جائے. ہاں کیوں کہا والدین کی اطاعت واجب ہے. گھر جاؤ تو اپنے والدین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو, کبھی باپ کے پاؤں کی مالش کیا کرو, کبھی ماں کے پاؤں دبایا کرو. اس سے تمہارا تکبر, ابھی میں بڑا ہو گیا, اب میرے بچے ہیں, میں صاحب اولاد ہوں, سفید داڑھی والا, ماں کے پاؤں دباؤں, اس کا مطلب تمہارے اندر تکبر ہے, تم خود کو بڑا سمجھ رہے ہو. جتنا تم اپنے وجود میں خضوع اور خشوع لاؤ گے, جھکاوٹ لاؤ گے, اللہ کے سامنے اطاعت کرو گے, تو کیا ہو جائے گا, جب دل تمہارا نرم ہو جائے گا اب محبت خدا تمہارے دل میں جلوگر ہوگی. آخری جملہ امام کا سنیے. فرمایا 70 مقبول حج, 70 نیکیاں ہر قدم پہ. فرمایا اب اسی حالت میں اگر یہ رات کو سو جائے اور اس کی روح پرواز ہو جائے, اسی حالت میں اگر یہ رات کو سو جائے اور روح پرواز ہو جائے, اللہ کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا. اتنا ثواب. اللہ اتنا ثواب بندے کو مفت میں ملے, لیکن یہ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں, غلطی اس کی ہے. فرمایا بے وقوف کی نشانی یہی ہے کہ وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا, 10 ریزن دیتا ہے, یہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. لیکن فرمایا جو عقل مند ہے فوراً اپنی غلطی کو کیا کر لیتا ہے, تسلیم کر لیتا ہے, اپنے وجود میں اصلاح لاتا ہے. پوچھنے والے نے کہا مولا شہادت کا مقام کہاں, شہادت کا مقام. کہا مولا اس نے تو زخم نہیں کھائے, اس کو تو تلوار نہیں لگی, اس کو تو نیزہ نہیں لگا, بڑے سکون سے رات کو سو گیا. امام فرماتے ہیں جسم پر تلوار چلانا آسان ہے لیکن اس نے بھی تو جہاد کیا ہے, جس نے اپنے نفس کا گلا کاٹ کے مومن سے جا کے معافی مانگی. یہ سب سے بڑی تلوار ہے جان محترم, کہ سیدہ کے سامنے کھڑے ہوئے متکبر تھے, حب ذات تھی. اگر ذات کی محبت نہ ہوتی کبھی بھی سیدہ کا حق کوئی نہ کھاتا. یہ ذات کی محبت ہے اور ان کو حق نہ ملا, مانگنے گئے, حق مانگنا شریعت میں واجب ہے, نہ ملا, پھر آ کے گھر میں بیٹھ گئے. لوگ کہتے ہیں علی لڑے کیوں نہیں, وہ اپنی ذات کے لیے لڑنے نہیں آئے تھے. کائنات اللہ نے ان کی دولت میں عطا کر دی تھی, لیکن کبھی بھی اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو خدا کے لیے, اگر جنگ لڑتے ہیں تو پروردگار عالم کے لیے. ان کے مکتب کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی
اگر خود کو قربان کر رہا ہے تو ذات پروردگار عالم کے لیے. تو فرمائے مومن یہ مقام تیرے وجود میں آنا چاہیے کہ تم جو بھی کرو زندگی میں تمہارا محرک پروردگار عالم ہونا چاہیے، نہ کسی سے نفرت کرنا، نہ کسی سے محبت کرنا. تو اگر یہ جذبہ قوم میں پیدا ہو جائے تو ہمارے جتنے جھگڑے ہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد شدت سے اس زمانے کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور آپ کے ہمسایہ ملک میں تقریباً طالبان کی حکومت آ چکی ہے. یقیناً جو پاکستان کے شدت پسند فرقے ہیں وہ اس مرد خور کی طرح انتظار میں ہوں گے کہ شاید طالبان ان کو بھی جوائن کرنے کے لیے بولیں اور جہاں ان کو بھی طاقت ملے. لیکن جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی سوچ الگ ہے اس دفعہ، کیونکہ ایران سے بھی ان کی بات چیت ہو چکی ہے اور اسی طرح رہے، دعا یہی ہے. لیکن ایک طرف دشمن ہے، میں میڈیا دیکھ رہا تھا تو پاکستانی تجزیہ نگار کریں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ طالبان اس دفعہ وہ فرسودہ خیالات والی حکومت نہیں لائیں. کون سی خیالات والی؟ فرسودہ. فرسودہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین نافذ کرے وہ فرسودہ ہے. اور ہر چینل پر BBC کھولیں، CNN کھولیں، ہر کسی کو ایک ہی ڈر ہے. وہ ڈر یہ ہے کہ بھائی خواتین کے حقوق کا کیا ہوگا. اچھا انہوں نے کہا ہم کام بھی کرنے دیں گے، ہم جابس بھی کرنے دیں گے، پڑھنے بھی دیں گے، ہم کسی کو روکیں گے نہیں. کہا نہیں خواتین کے حقوق. بھائی کیا سب سے بڑا حق کون سا مارا جا رہا ہے؟ کہا انہوں نے پابندی لگائی دوپٹہ پہن کے آنا ہے. سب سے بڑا حق جو عورت آج بنا ہے وہ یہ کہ اگر وہ دوپٹہ پہن کے آتی ہے تو اس کا فریڈم رک جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوپٹہ اتارتی ہے تو وہ آزاد ہے. یہ کل بتاؤں گا کہ وہاں فرماتے انسان کب گرتا ہے؟ جب اس کے وجود سے عفت ختم ہو جاتی ہے. آج خواتین کو ڈھال بنا کے دشمن استعمال کر رہا ہے، اور جب انسان میں عقل نہ ہو اور اس کے بدلے میں خاتون کو کیا دیا جاتا ہے؟ مال، دولت، شہرت. ٹک ٹاک کی مختلف خواتین جو فحاشی اور یعنی گندگی میں مبتلا ہیں، آپ کا ٹی وی ان کو ٹک ٹاک اسٹار کہہ کے بلاتا ہے. یعنی برائی کو اچھا دکھاؤ. کہ آج سے 40 سال پہلے جو مجرے کرتی تھیں ان کو قوم بری نگاہ سے دیکھتی تھی، آج انہی خواتین کو ہیرو بنا کے ٹی وی پہ لایا جاتا ہے. اور یہی آخری زمانے میں دجال کا کام ہے کہ اچھائی کی جگہ پہ برائی رکھو، برائی کی جگہ پہ اچھائی رکھو. یعنی ایک جوان اگر یونیورسٹی میں جائے بیچارہ داڑھی رکھے اسلامی حلیہ بنا کے جائے تو سارے اسے نیچی نگاہ سے دیکھیں، آل مائنڈڈ، بیکورڈ. تو اس کو ایک سوشل شوق لگتا ہے، بھائی میں کس معاشرے میں آ گیا. وہ فیل کرتا ہے میں سب سے پیچھے ہوں، اور وہ ٹائی شائی سوٹ پہنے خود کو سمجھتے ہیں ہم بہت ماڈرن ہیں. حالانکہ اس سے بڑی ذہنی غلامی نہیں ہے کہ تم نے اپنے کلچر کو چھوڑا اور ویسٹرن کلچر کو چپک کے کہتے ہو کہ میں بہت بڑا عقلمند ہوں. ویسٹرن کی کوئی اطاعت کرے تو پڑھا لکھا، لیکن مصطفیٰ کی اطاعت کرے تو ان پڑھ، علی کی اطاعت کرے تو ان پڑھ. یہ چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں. آج ٹائم نہیں اس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں کہ اچھائی کی جگہ پہ برائی، برائی کی جگہ پہ اچھائی. کہ امریکہ میں ایک ڈانس کرنے والا ایک سنگر مر جاتا ہے تو گویا وہاں پہ پورا سوگ مچ جاتا ہے، مائیکل جیکسن. تو جب وہاں کا بچہ دیکھے گا وہ ایک ڈانسر کی اتنی ویلیو، تو لوگ دھڑا دھڑ رو رہے ہیں. پورے میڈیا نے شامت مچائی ہوئی تھی. اب یہ بچہ بچپن سے کیا کس کو اپنا رول ماڈل بنائے گا؟ کہے گا جب اس کو اتنی عزت ہے تو میں بھی تو ایسا بنوں، مجھے عزت ملے گی. جب ایک خاتون ٹک ٹاک پہ آ کے بے حیائی کرتی ہے اور آپ کے چینل اس کی بے حیائی کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو مارننگ شو میں بلایا جاتا ہے، تو یہ آپ کی بچی، آپ کا بچہ، وہ سمجھے گا یہ اچھا کام ہے نا. جب اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. برائی کو روکنے کا مطلب یہ نہیں، اگر کوئی فرمائے شرابی کے ساتھ دوستی بھی نہ کیا کر، بزنس ڈیل ہے بزنس کر، لیکن ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے. کیوں؟ جب تک تو شرابی کو برا نہیں سمجھے گا معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا. تو مجلس میں آ کر یزید پہ لعنت بھیجے، لیکن تمہارا کوئی دوست چرسی ہے، کوئی دوست شرابی ہے، کوئی ایسا جوان ہے جو زانی اور پورے محلے میں مشہور ہے یہ زانی ہے یا نامحرموں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اور تم اسی کے ساتھ گھوم رہے ہو. تمہاری زندگی کے ہر لمحے پہ حسین کی لعنت ہو رہی ہے، کیونکہ تم اس فعل کو، اس امر کو برا نہیں سمجھ رہے.
اقدار حسین یہ تھا، مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا شرابی کی بیعت کرے، نمازی شرابی کی بیعت کرے، دوستیاں کیوں رکھتا ہے انسان؟ دوست یعنی تجھے پسند ہے تبھی دوستی کر رہا ہے نا۔ حب ذات ہو تو قوم پرستی بڑھتی ہے، حب ذات ہو تو لسانیت کی وبا اور لعنت آتی ہے۔ میرے قبیلے کا، میری زبان والا، میرا رشتہ دار، میرا باپ، میرا بھائی۔ فرمایا اللہ کی محبت اگر دل میں ہو تو تمہاری ہر محبت کی جڑ پھر خدا ہوگا۔ بھائی بھی اگر شرابی ہے تجھے حق نہیں اس کے ساتھ دوستی رکھنے کی، ہاں صلہ رحم کرو، غریب ہے مدد کرو، اس کے بیٹے یتیم ہیں یا جو بھی ہے ان کی مدد کرو، لیکن اس سے فیل کرواؤ کہ میرے بھائی، میرے دوست، یہ تمہارا فعل ایسا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہی کام جو آج میڈیا کر رہا ہے۔ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بری چیزوں کو فیور دے رہا ہے، ٹاک شوز میں لا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو مال دیا جا رہا ہے، شہرت دی جا رہی ہے، تاکہ برائی معاشرے میں اچھائی بن جائے اور اچھائی معاشرے میں بری ہو جائے۔ یہ خاتون جو حجاب والی ہے اسے اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا، لیکن جو بد حجاب ہے، جو اپنے قدموں سے شریعت کو روند رہی ہے، جو علل اعلان توہین خدا کر رہا ہے اور کر رہی ہے، ان کو اس ملک میں رہنے والے، اس ملک کا میڈیا اپریشیٹ کرتا ہے۔ یہی جنگ حسین ابن علی ہے کہ تم اقدار الہی کو بلند کرو۔ یہی جنگ ہے جو امام زمان آ کر لڑیں گے کہ اچھائی کو اچھائی سمجھو اور برائی کو برائی سمجھو۔ اور کب سمجھو گے؟ جب تم اپنے کردار سے اچھائی کو بڑھاؤ گے۔ تو ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے زمانے میں حسین کا کردار اپنائے، کیونکہ یہ نعرہ ہے کہ کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا، ہر دن کو عاشورہ سمجھ کے گزار اور ہر زمین کو کربلا سمجھ کے گزار۔ صلوات پڑھے محمد یہی وہ مقصد خلقت تھا جس کو پورا کرتے کرتے حسین نے اپنے پورے گھرانے کو لٹا دیا۔ مناقب اہل بیت، مناقب امیر المومنین بہت ہیں۔ فرماتے رسول خدا تشریف فرما ہے، مولا علی، امام حسن، سیدہ مولا حسین بھی بیٹھے ہیں۔ رسول پانی پیتے ہیں اور پینے کے بعد اپنی بیٹی کو دیتے ہیں۔ سیدہ جیسے پانی پیتی فرماتے ہنی الک، گوارا ہو یہ پانی، مبارک ہو یہ پانی جس کو لب لگے سیدہ کے۔ بیٹی نے پھر پانی دیا حسن، مولا حسن نے پیا، پھر رسول نے کہا ہنی الک، گوارا وجود ہو یہ پانی، مبارک ہو یہ پانی۔ پھر حسین نے پیا، پھر بھی رسول نے وہی جملے کہے ہنی الک۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اے کاش یہ پانی کربلا میں حسین کو ملا۔ جب گودی قتل گاہ میں حسین تڑپ رہے تھے تب یہ پانی پلاتے تھے، اور میں حسین نے بابا کو پانی دیا۔ یہ مناقب اہل بیت ہے۔ جب علی نے پانی پیا تو رسول یہ نہیں کہانی الگ، فوراً رسول سجدے میں گئے اور اٹھنے کے بعد کہانی الگ یا علی، مبارک ہو یہ پانی۔ بیٹی نے پوچھا کہ بابا ہم نے پیا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، علی نے پیا تو آپ نے سجدہ کیا۔ اب بیٹی جب تم نے پیا تو جبرائیل نے کہانی الگ، میں نے وہی جملہ دہرایا۔ حسن نے پیا، جبرائیل نے کہانی الگ، میں نے جملہ دہرایا۔ لیکن جب علی نے پیا نا تو خدا نے کہا، تو میں نے شکر خدا ادا کرنے کے لیے پھر کیا ادا کیا؟ سجدہ ادا کیا۔ یہ فضیلت امیر المومنین تھی۔ لیکن فرماتے جب سیدہ زینب گودی قتل گاہ میں آتی ہے نا
جس علی کی اتنی فضیلت، جس کے لیے خدا بولے، نہ جبرائیل بلکہ ڈائریکٹ خدا بولے، جب اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھتی ہیں تو فرماتی ہیں حسین میرا بابا تجھ پہ فدا ہو، جس پہ علی فدا ہو جائیں وہ حسین ہے۔ اور اسی حسین آقا کے بدن پہ ایک کپڑا بھی ظالموں نے نہیں چھیڑا، عطشاناً عرجاناً، بڑی خواہشوں سے اماں زہرا کا کرتا پہنا ہے کہ شاید ظالم اس کرتے پر رحم کر لے، لیکن سیدہ زینب فرماتی سجاد اونٹ پر سوار تھے، میں نے چند لمحوں کے لیے محسوس کیا کہ سجاد کی روح نہ نکل جائے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے گھوڑے بابا کی لاشیں کے دوڑائے جا رہے تھے، تو میں نے بحالت مجبوری خود کو امور سے زمین پہ گرا دیا کہ سجاد کی نگاہ بابا کے جنازے سے ہٹے اور زینب پہ پڑ جائے، کہیں سجاد کو کچھ ہو نہ جائے۔ اتنی قربانیاں اہل بیت نے دی، دعا کرو کہ خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا کربلا میں تو نے اور کو بنا دیا۔ السلام علی الحسین یا یہ کہوں میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ میرا سلام اس شہید پہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے۔ جب جب شیعہ پسلیوں کا نام سنتے ہیں تجھے دو شہید یاد آتے ہیں، ایک کی پسلیاں مدینے میں ڈوبی تھی، ذرا پسلیوں کی تاریخ سنو۔ ایک کی پسلیاں چلتے ہوئے ایک کی پسلیاں دروازے میں لگی کیل توڑے تھے۔
پسلیوں کا غم حسن کو اتنا تھا کہ جب بھی مسجد جاتے راستہ بڑا لمبا لیتے تھے. پوچھنے والے نے کہا مولا اس گلی سے چلیے مسجد قریب ہے. فرمایا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ دروازہ گرایا تھا. جب جب دیکھتا ہوں مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آتی ہے. اے خدا تجھے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہمارے مولا کا ظہور فرما دے. دوسرا شہید اسی حسن کا بیٹا جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے. کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے, اس کے علاوہ کسی کا لاشا پامال نہیں ہوا. تاریخ کربلا بتاتی ہے ایک لاشا حسین کا تھا جس پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے. دوسرا لاشا حسن کے یتیم 13 سالہ قاسم کا تھا. بس فرق اتنا تھا حسین کے لاش پہ گھوڑے شہید ہونے کے بعد دوڑائے گئے, لیکن قاسم ابھی زندہ تھے. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے. اتنا چھوٹا تھا, ماں کبھی برداشت نہیں کرتے اس کا یتیم بچہ روئے. کیا دیکھا ننھا سا قاسم خیمے کے در پہ اپنا سر گھٹنوں میں ڈال کے زاروں قطار رو. ماں نے کہا میرے لال تجھ پہ ماں قربان, کیوں رو رہا ہے؟ اماں چچا جہاد کی اجازت نہیں دیتے, کہتے تو میرے حسن کی نشانی ہے. میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آتا ہے. ماں نے کہا میرے لال جب تو چھوٹا تھا بابا نے کہا جب میرا حسن روئے اسے میرا تعویذ دینا. تعویذ کھولا بڑے خوش ہوئے, چچا کو تعویذ دیا. تعویذ میں لکھا تھا حسین حسن کا تجھ پہ سلام ہو, ایک دن آئے گا تو غریب ہو جائے گا, تو تنہا ہو جائے گا, تو پیاسا ہو جائے گا. حسین میں نہیں رہوں گا لیکن میرا قاسم موجود ہے, اسے میدان میں بھیجنا. امام حسین بڑا روئے. حسن تجھے حسین کی پیاس یاد تھی. چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے لگے. روایت کے جملے اتنا روئے علیہما, دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. قاسم کے سر میں حسن کا امامہ بنا. کبھی 13 سال کے بچے کو دیکھا کرو, 13 سال کے بچے کا بدن کیسا ہوتا ہے. بدن اتنا چھوٹا کہ بدن پہ ذرا بھی نہیں پہنائی گئی, بس عربی لباس تھا. حسن کے لال نے حملہ کیا, 30 دشمنوں کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ پورے لشکر نے قاسم پہ حملہ کیا, کسی ظالم نے پیچھے سے وار کیا. روایت کے جملے ہیں قاسم کا پاؤں زی سے باہر آیا, ایک پاؤں زی میں تھا, قاسم کا بدن زمین میں تھا. جیسے گھوڑا دشمن کی طرف گیا جس کے ہاتھ میں لیلا تھا,
کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی، لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا، حسین کو نہیں بلایا، آواز بلند کی اماں اماں پر گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، کیوں نہیں آیا قدیمی مومنو؟ کہا قاسم امام ہو کر حکم دیتا ہوں مجھے آواز دو۔ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ حسین لاش اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ ابا کے دامن کو پھیلایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، جب گٹھڑی اٹھانا چاہی نجف کی طرف ہو گیا، کہا بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی راہ کے در پہ آئے۔ اماں بلا ذرا بہن زینب کا بلانا، بی بی زینب خیمے کے در پہ آئے، فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا۔ زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، ارے لاش کہاں ہے؟ کہا زینب